بلوچ صاحب مجھے ایک یاد آ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً حکم دیا کہ فلانے علاقے پہ آپ جائیں، یا جب کسی لشکر کو روانہ کرتے باقاعدہ کہتے تھے جی پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے، درختوں کو نہیں کاٹنا، بالکل ٹھیک ہے، بچوں اور عورتوں کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں وار کرنا، بالکل. اس حوالے سے اور بھی کچھ ملتی ہیں. ایک جو ہے وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ، وہ ایک درخت لگا رہے تھے اپنے جس علاقے دمشق میں وہ تھے، خلیفہ تھے یا گورنر تھے وہاں پر، وہ ایک درخت لگا رہے تھے. ایک بندہ میرے طرح گزرا پاس سے، اس نے کہا یہ تو عام دنیا دار لوگوں کا کام ہے بھائی درخت لگانا، آپ جا کے دیندار یہ کام کریں، کوئی اور کام کریں. تو حضرت ابو درداء نے اس کو روکا، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ درخت لگاتا ہے اور پھر اس سے آ کے جانور کھاتے ہیں اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. یقین جانیں جب یہ حدیث سنتا ہوں نا، جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو ایک سکون سا ملتا ہے. میں اب پنجاب یونیورسٹی میں ہم وہاں پر جو ہے ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں. اب ہم نے وہاں پہ 2 ایکٹیویٹیز کی ہیں، میں آپ کے سامنے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے وہاں پر نا پہلے ہم نے وہاں پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ پودے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. ہم نے کہا یار یہ تو لگے ہوئے ہیں عام پودے، الٹا شوق کوئی سیدھا شوق ہے. ہم نے کہا یہ شوق کرتے رہتے ہیں، تو ہم نے وہاں پہ پھلدار پودوں کی کوشش کی. ہم نے کہا ہمیں ایک پلاٹ دیں، ہم اس پلاٹ میں پھلدار پودے لگاتے ہیں، اور ان میں ہم نے جو ہے وہ امرود لگایا اور انار لگایا، لسوڑا لگایا، جامن لگایا، اس میں ہم نے لگاٹ لگائی. اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ باغ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور اس میں جتنے وہ درخت ہیں وہ سارے الحمدللہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پرندوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں. اور جب پرندہ اپنا یہ درخت جو ہے نا بیسیکلی یہ پرندے کا گھر ہے. جب وہاں پر آ کے وہ اسٹے کر لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ پہ ٹرسٹ کر لیا ہے کہ آپ اس کو بچانے کے لیے اویلیبل ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کوئی آپ پہ ٹرسٹ کر لے.